10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشوراء والے دن آپ نے ایک خاص قسم کا کھانا پکانا ہے اپنے ہی گھر میں اور خود ہی کھانا ہے۔ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر کس طرح کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار کھانا بھی خود ہے اور پکانا بھی خود ہے، اور کھانے اور پکانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما دینی ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے 10 محرم والے دن ہی پکانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پکانے کی برکت سے اور کھانے کی برکت سے انشاءاللہ سال بھر اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کہ سال بھر ویسے تو ہم طرح طرح کے کھانے پکاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طرح طرح کے کھانے کھاتے بھی ہیں، لذیذ بے شمار ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص عمل ہے، یہ خاص چیز آپ نے اسی دن ہی پکانی ہے، ٹھیک ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اس دن یعنی کہ 10 محرم والے دن یہ خاص چیز پکائے گا انشاءاللہ اس کے دسترخوان میں کمی نہیں ہوگی، اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں سب کے لیے، یا مالک و مولا عز و جل، جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کا روزگار نہیں ہے اللہ انہیں روزگار عطا فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اب پیارے دوستو 10 محرم الحرام ایک اعلیٰ دن ہے، ایک عرفہ دن ہے اور افضل دن ہے۔ اسے ہم یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں اور 10 محرم بھی کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پیش آئے، اور 10 محرم الحرام یعنی کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 10 محرم الحرام یہ تو بڑا ہی عرفہ اور اعلیٰ دن ہے، اور اس دن ہمیں خوب عبادت بھی کرنی چاہیے اور راہ خدا میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو یہ دیکھیں کہ ہمیں اس معاشرے میں جب بھی ہم راہ خدا میں کوئی نہ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے دوست احباب مل جاتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ہمسایہ ہو گیا یا کوئی آگے پیچھے ہو گیا جسے ہم دیتے ہیں، پر ہمیں سوچ نہیں آتی یار ہم راہ خدا میں مال تو خرچ کرنے لگے ہیں، کسی کو کچھ دینے تو لگے ہیں، تو ہمیں جو ہمارا غریب بہن بھائی ہے، ہمارا غریب دوست ہے، ہم اس کی مدد کیوں نہ کریں یار، اس کے ساتھ ہیلپ کیوں نہ کریں؟ یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں بات آتی؟ جب بھی آپ راہ خدا میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کر لیں نا، تو آپ کوشش کیا کریں آپ اپنے غریب بہن بھائی جو آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے آپ اس کو دیا کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسکین کو آپ صدقہ دیں گے، صرف صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ دار کو، بہن بھائی کو دیتے ہیں تو اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ راہ خدا میں خرچ کریں تو اپنے غریب بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھا کریں۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ آج کل جو ہے نا، جو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، ان کا دل کرتا ہے یار ہم بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کریں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سیلریاں کم ہیں، آمدنی کم ہے، دل تو ان کے بھی کرتے ہیں یار کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں، پر وسائل نہیں ہوتے۔ آؤ ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ مسلمان جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے نا، سنیے، مسلمان جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو پیارے دوستو اب جب بھی آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں تو ثواب کی نیت سے خرچ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ راہ خدا میں صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 10 محرم الحرام کو آپ نے ایک خاص چیز پکانی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو خوب
اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک اس کے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے، اب یہ کون سی چیز ہے؟ بہتر یہ ہے کھچڑا پکا کر حضرت سیدنا امام علی مقام سلطان کربلا جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ بہت ہی مجرب یعنی کہ آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ پیارے دوستو، کھچڑا آپ کسے بولتے ہیں؟ حلیم۔ کھچڑے میں یہ دیکھیں آپ، گوشت بھی آ جاتا ہے، دالیں بھی آ جاتی ہیں، دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں پک کر ایک کھچڑا بن جائے گا، حلیم بن جائے گی، تو پھر پورا سال اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، پورا سال اس گھر میں رزق کی وسعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، روزگار میں مزید برکت عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ بھی کرنی ہے، نیاز بھی کرنی ہے، اور یہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔